بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شرکاء مجلس، برادران عزیز اور وقائے عزیز، میرے لیے بڑی آزمائش کی بات ہے کہ میں اپنے رفیق مخلص اور رفیق فاضل اور رفیق مکرم، رفیق محبوب اور رفیق رفاقت طویلہ بلکہ رفیق رفاقت اول مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلی بار رحمۃ اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے. اوقات کی وسعت، روادے کی کثرت، سفروں کی بہتات اور اپنی معرفت اور واقعیت کے وسیع میدان ہونے کی وجہ سے مختلف انواع و اقسام سے تعلق اور ربط ہونے کی وجہ سے مجھے بارہا ناخوشگوار پر انجام دینا پڑا ہے. اور ہندوستانی بلکہ مشاہیر عالم اسلامی اور مشاہیر مسلمین اہل کمال کے بارے میں اپنے مشاہدات کا، معلومات کا، تاثرات کا اور ان کے بدعنوان کا اظہار کیا ہے. لیکن اس وقت تو مجھے آزمائش پیش آ رہی ہے اور جو مجھے سلسلے مجاہدہ کرنا ہے تو وہی جانتا ہوں. اس کی خاص طور پر دو وجہ ہیں. ایک تو مولانا کا فضل و کمال، ان کے حقوق احسانات ملت اسلامیہ پر اور ان کے امتیازات، خصوصیات، بلکہ بعض حرکتوں کے تفردات، اور دوسرے میرا وسیع تعلق، زندگی گزارنا اور جا رہنا جس کی مدت تقریباً 50 سال ہے، نصف صدی ہے. اس سب کی وجہ سے مجھے اس میں قرض کی ادائیگی میں کوتاہی کا بھی اندیشہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے حق کی ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ اپنے فرض کی ادائیگی ہوگی. اور دونوں بڑا فرق ہے. انسان کی دنیا میں فرض کی ادائیگی ہے، حق کی ادائیگی تو بہت مشکل کام ہے اور ہر شخص کا مکلف ہے اور میں اس پر قادر ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولانا ان راسخین علم میں تھے جو ان کی ساتھ بہت کم ملتی ہے، خصوصاً اس دور انحطاط میں. اس علمی انحطاط اور علمی اور انتشار، علمی انحطاط، تحریری انتشار، تحریروں کی کثرت اور جاذبیتوں اور مشہوریتوں کی فراوانی اور تنوع، اس کی وجہ سے علم رسول کا مشکل کام ہو گیا. لیکن جو لوگ مولانا سے اجمالی واقعیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ مولانا ہندوستان کے اس منتخب و مختصر اور ممتاز طلبوں میں شامل تھے جس کو علم علوم اسلامیہ میں رسوخ حاصل تھا. اور یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں. وسعت معلومات، وسعت مطالعہ، ذہانت، کتابت، تصنیف و تعریف، یہ سب چیزیں بہت عام ہیں اور کثرت سے پائی جاتی ہیں. لیکن علمی رسوخ یہ ایک بہت اونچی منزلت ہے اور ایک امتیاز ہے. تو میں اس کی شہادت دیتا ہوں، بیت اللہ میں بیٹھ کر شہادت دیتا ہوں کہ مولانا کو حدیث میں، تفسیر میں، علم کلام میں، درسیات میں اور فرق منحرفہ اور فرق محرفہ، میں دونوں لفظ کہوں گا، فرق منحرفہ اور فرق محرفہ کے معلومات میں، ان کے مطالعے میں، ان سے واقفیت میں اور ان کی کمزوریوں سے واقفیت میں اور ان کے جو خطرات پیدا ہو کرتے ہیں پیدا ہو گئے ان سے واقفیت میں ایسا امتیاز حاصل تھا کہ جو ہندوستان میں بہت کم مشاہیر علماء کو بھی حاصل ہے. جن لوگوں نے وہاں جہاں مجھے شریف پڑھی ہے اور یہاں موجود ہے
مجموعی موجود ہے وہ اس کی شہادت دیں گے. پھر ان کی جو کتابیں ہیں وہ بتاتی ہے کہ ان کو علم میں کتنا رسوخ حاصل ہے. ایک تو زمانے کی نقشناسی اور نئی نسل کی احتیاط سے واقفیت اور اس کے ذہن کی گہرائیوں تک پہنچنا، اس کو متاثر کرنا، یہ عقیدے کا استعمال ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم میں رسوخ، اس کو پیش کرنے کی صلاحیت، انتخاب کی صلاحیت اور ذہنوں کی رعایت، یہ خاص چیز ہے. اور جن لوگوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، خاص طور پر یہ کتاب کی یہاں ہوتی ہے، اس کے بعد معرفت حدیث میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ کم سے کم اردو لٹریچر میں اردو زبان کی یہ بے نظیر کتاب ہے. جس طرح حدیث کو حدیث سنت کو پیش کیا گیا ہے، اس سے سبق لینے کی صلاحیت ابھاری گئی ہے اور اس کے منگوشوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جو عام طور پر نظر سے مخفی ہوتے ہیں یا دبے رہتے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی. پھر ان کی عام باتیں کی جو کتابیں ہیں، اسلام کیا ہے، آپ ہم کیسے کریں، اسلام عصر جدید، دوسری کتابیں جو ہیں وہ سب وہ بہت ممتاز نہیں کر کے بعض میں منفرد ہیں اپنے مقصد کے لحاظ سے اور اپنے اس کے تعبیر کے لحاظ سے، اس میں انتخاب کے لحاظ سے اور ذہنوں کی رعایت کے لحاظ سے اور اس کے بیان کے لحاظ سے. تو ایک تو مولانا کی یہ ایک بہت بڑی صفت ہے کہ زمانے میں بہت کامیاب کر کے طرف سے بہت سے کوششوں میں نایاب ہوتی جا رہی ہے. وہ ہے رسوخ العلم، اس کو عربی تبلع من العلم کہیں گے، رسوخ العلم کہیں گے. وہ مولانا کی خصوصیت تھی کہ اس زمانے کی رعایت کے ساتھ، اس زمانے کی ضروریات تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ اور اپنی زندگی کی دوسری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ساتھ اور فرائض کے بوجھ کے ساتھ جو ایک باشعور انسان پر ڈال دیا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کے ساتھ ان کو علم میں رسوخ کامل حاصل تھا جو اس زمانے میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے اپنے زمانے کے چھوٹی کے اساتذہ سے پڑھا، امام نشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اور جو اپنی آخری تعلیم حاصل کی اور ان کو آخر تک یہ ایک خاص بات ہے کہ میں تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ بعض مرتبہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں تو رسوخ حاصل ہوتا ہے، مختلف حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد جب مشہوریتیں بڑھتی ہیں اور جن معاشی زندگی کے تقاضے اور خانگی زندگی کے تقاضے اور صحت کے تقاضے اور راحت کے تقاضے اور پھر بہت سی ذمہ داریاں جو بعد دینی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، سیاسی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، جب ان کی کثرت ہوتی ہے تو اس رسوخ کا تاثر ہو جاتا ہے. یہاں تک بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو بڑے جدید عالم تھے، بعض مدرس بھی تھے، وہ آخر میں اس تقاضوں کے بوجھ سے متاثر بوجھ سے ڈر کر اور ان تقاضوں سے متاثر ہو کر صحیح عبادت موقع دے دیا جائے تو پھر وہ اس کو اس کا ادا کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا خصوصیت آخر تک رہی ہوگی. نتیجہ تھا ان کے فضل اخلاق کا اور ان کے والدین کی حسن نیت کا، پھر ان کے اساتذہ کرام کی جلائیت کا اور اخلاق، اور پھر ان کے زبان میں اشتہار کا کہ ان سے وہ متعلق ہے اخیر تک کہ ان کا یہ علمی رسوخ اور ان کی مختلف اخیر تک قائم رہی. اس کا مجھے ایک شاعری کی حیثیت سے ایک رفیق دائم رفیق قریب کے حیثیت سے اس کا خود تجربہ ہے. ایک بات تو بنا یہ ہے کہ ان کو علمی رسوخ حاصل تھا اور وہ انہوں نے دین کو اس زمانے میں اس طرح پیش کیا جس کی خاص طور پر تعلیم یافتہ طبقے کو ضرورت ہے، اور جو علماء قدیم میں سے کم لوگوں کو اس کی توفیق ہوئی ہے وہ اپنے درجے کے لحاظ سے بڑے بلند ہیں، لیکن یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے، کچھ ماحول کا تقاضا ہوتا ہے، کچھ حالات کا تقاضا ہوتا ہے. سب سے بڑی توفیق الہی ہوتی ہے کہ اس زمانے کے تعلیم یافتہ باشعور طبقے کے ذہن کو سمجھ کر اور اس کی جو زبان رشتہ ہے، جو تعبیر اس کو متاثر کر سکتی ہے، اس کو سمجھتے ہوئے وہ اسلام کو پیش کرے. یہ مولانا بہت بڑا اختیار تھا کہ آپ نے انگریزی طبقے کے سامنے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کے سامنے اور خود نوجوان علماء کے سامنے دین کو ایسی زبان میں اور ایسی تعبیر کے ساتھ اور ایسی ترتیب انتخاب کے ساتھ اور ایسی حسن تقویم کے ساتھ پیش کیا کہ ساتھ بہت کمی نہیں.
پھر دوسری بڑی خصوصیت مولانا کی وہ ہے ان کی حمیت دینی. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک حمایت ہے اور ایک حمیت ہے. حمایت میں وہ اندرونی جذبہ نہیں ہوتا اور وہ دل سوچی نہیں ہوتی اور وہ تپش دل کی تپش اور ذہن کی خلش اور وہ اضطراب و بے چینی نہیں ہوتی جو حمیت میں ہوتی ہے. حروف دونوں کے متقارب ہیں. حمایت ہے ہائے روپی اور نیم اور یہ جو اصلی حق ہے اور یہ تو حمایت بھی ہوتی ہے کہ حمیت دوسری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے مولانا کو دوسرا اس پتہ فرمایا تھا جس کی میں شہادت دیتا ہوں ایک رفیق کے حیثیت سے، ان کے ایک ہمسفر کی حیثیت سے اور ان کے ایک معاون یا ان کے ایک واسطہ کی حیثیت سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حمیت اسلامی کا، حمیت دینی کا وہ جوہر عطا فرمایا تھا اور وہ درجہ عطا فرمایا تھا جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. دینداری میں، عبادت گزاری میں، تہجد گزاری میں، شب بیداری میں، ذکر و شرع میں، اس میں تو بہت بڑے بھی ہوتے ہیں اور سب بہت سارے مستحق بنائے، بلکہ ان سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے. ان کی جگہ ان کا بالکل ایک الگ وقت ہے کہ آدمی کے دل میں آگ بھی لگ جائے، ایک سوچ پیدا ہو جائے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا خطرے تک پیش ہے اس وقت اور کیا یہاں کے مسلمانوں کی آبادی کا کیا حشر ہوگا، خاص طور پر تعلیم یافتہ طبقے کا کیا انجام ہوگا، کیا اس کا ذہن پیدا ہوگا. وہ کے ساتھ اور علم کثیر کے ساتھ، علم کثیر کے ساتھ حمیت دینی کی ہو. بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، میں تجربے کی بات بتاتا ہوں، اپنے مشرق و مغرب کے سفروں کے تجربے کے بارے کی بات بتاتا ہوں کہ بعض اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ ایک نفسیاتی نکتہ ہے جس کو نفسیات حل کر سکتے ہیں کہ علم جتنا بڑھتا جاتا ہے، معلومات جتنی زیادہ ہوتی جاتی، حمیت اتنی احساس اتنی کم ہوتا جاتا ہے. آج یہ بہت چیزیں دیکھتا ہے تو پھر ایک چیز تو اس کی نظر جمی نہیں رہتی ہے. جو لوگ جو ہے کھانے دیکھنے کے آتی ہیں یا جو لوگ حدیقۃ الحیوانات زو دیکھنے کے آتی ہیں یا جو لوگ میوزیم دیکھنے کے آتی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے اندر استعجاب سماتا نہیں رہتا. سب دیکھتے ہیں تو ان کو سب ایک معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اہمیت اس میں پیدا ہوتی ہے کہ جو سب دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر دینی غیرت پیدا کی جائے اور وہ کوئی ایسا منظر، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی حقیقت ہے اور ایسی وجہ وہ دیکھ نہ سکے جو دین کے مخالف ہو یا دین کے لیے خطرناک ہو. یہ مانا ہے کہ میں ایک عینی شاہد کی حیثیت سے گواہی دیتا ہوں اور اس کو واقعات بیان کرتا ہوں کہ میں نے مولانا کو سب سے پہلے دارالعلوم مولانا شکور صاحب کے یہاں شاید پڑھاتے تھے اور ہمارے محلے بازار اولاد میں مغربی لین میں مولانا شکور صاحب کے ساتھ مولانا محمود صاحب نام تھا، انہوں نے مذبح قائم کیا تھا. تو مولانا کبھی کبھی کوئی چھپانے کے لیے وہاں آتے تھے، اگر نماز کا وقت ہوتا تھا تو ہماری مسجد نماز پڑھتے تھے، ہم کو دیکھ لیتے تھے، پہچان لیتے. پھر ہمارے ایک دوست نے دیوبند ہمارے حدث تھے، انہوں نے دعوت کی، اسے مولانا کو مدعو کیا، آپ نے مدعو کیا، تمہارا اور قریبی تعلق ہوا. لیکن اصلی تعلق اس وقت ہوا جب سن 39 میں قلم سے میرے ناقص و عاجز قلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے سیدھے مستقیمی کروائی. اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا اور واقعہ بھی تھی، واقعہ بھی اس کی بنیاد تھی کہ خاص خاص لوگوں کو جن کو میں نے کتاب بھیجی جو مولانا محمود صاحب تھے، وہ خط لکھا اس کے بعد کہ آپ کی کتاب اس وقت آئی، ہماری اجازت اس وقت آتی ہے جب کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے. آپ کتاب آئی، میں اس کو پڑھنے لگا اور آدمی لکھا تھا کہ کھانا کھانا مشکل ہو گیا، بہت اس سے متاثر ہوئے. اس زمانے میں بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہندوستان میں ایک نئی تحریک شروع ہوئی تھی جو بڑی خطرناک تھی اور بہت کم لوگ اس کے اثرات و نتائج کو صحیح جائزہ لے سکتے تھے اور لے رہے تھے. بہت ہی خاص تحریک جس کے بانی ایک تعلیم یافتہ صاحب تھے جو اپنے اندر غیرت بھی رکھتے ہوں گے، جوش بھی رکھتے ہوں گے، لیکن ان کی صحیح تعلیم دینی تعلیم نہیں ہوئی تھی اور ان کے اندر وہ اہمیت نہیں تھی کہ یہ معلوم ہے، یہ منکر ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، یہ غیر اسلام ہے. وہ انہوں نے یہ تحریک چلائی اور اس وقت خلاف ہے ہندوستان میں تحریکوں کا. وہ تحریک
یہی کامیابی سفر میں بہت زیادہ اپنے مقبولیت حاصل کی انہیں ہاتھ کی طرف پھیلی. مولانا غالب سب سے پہلے اس کا احساس ہوا کہ اگر یہ تحریک مولانا شیخی ایک ساتھ کہلاتے تھے کا نام وہ اس کے بانی تھے, خالد اندیز کامیابی آدمی تھے اور نام کا نام شیخی تھا, لیکن وہ ذہنی طور پر وہ مغربی تھے, اللہ مغربی تھے. تو یہ تحریک ہے نہیں کہ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ تحریک ہے نہیں کامیاب ہوئی تو دین سے مسلمانوں کا خاصا عوام کا حافظ ذہین و تعلیم کا تفریح ہوگا, باقی نہیں رہے گا. ایمانی رنگ باقی نہیں رہے گا, ایمانی و غیرتی رنگ یعنی اس میں ایمان بھی ہو غیرت بھی غیرت اسلامی بھی ہو, دو رنگ باقی نہیں رہے گا. معلوم منکر میں کوئی فرق بلکہ کفر ایمان میں بھی کوئی فرق کم رہ جائے گا. اس لیے کہ اس کے جو مقاصد کے مدار سیاسی تنظیمی مقاصد ہیں. مولانا اس وقت رائے تشریف لائے اور انہوں نے مجھے آمادہ کیا حادثات و حقیق کو کہ میں اس کی ذمہ داری قبول کروں. وہ ایک تحریک چلائیں گے, جماعت بنائیں گے, میں اس کی قیادت اور ترجمانی قبول کروں. میں نے وہاں خیال کیا کہ یہ کام ایسے شخص سے کرنا چاہیے تو انگریزی پر کوئی مدد ہو, انگریزی بیان دے سکے, نبی تعبیر کر سکے اور بات گزاری نہیں سکے. وہ کون ہے؟ میں نے کہا ہمارے ایک دوست اور ہمارے پیر بھائی ہیں حاجی عبدالواحد, حاجی نہیں کیا تھا اس وقت عبدالواحد صاحب لاہوری, جو انگریزوں کے دور اقتدار میں جب انگریز تھے اور انگریزی اس یہاں کے نظام تعلیم پر حاوی تھے اور قابل تھے اور انگریز امتحانات شریک ہوتے تھے بی اے میں, اس میں انہوں نے بی اے میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی پورے پنجاب میں کہ وہ انگریز کے پیچھے رہ گئے اور وہ فرسٹ آئے. ان کو دیندار کی ہے اور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا بیعت کا تعلق ہے تو ان کو اس پر آمادہ کرنا چاہیے. میں اس پر تیار ہوئے اور آپ آج کا اندازہ نہیں لگا سکتے پاکستان ابھی بدل تھا. وہ رائے بریلی اور بریلی, وہ بریلی میں رہتے تھے, میں رائے بریلی میں رہتا تھا. بریلی دونوں مشترک ہے. ہم دونوں نے طے کیا کہ ہم کے پاس جائیں. اور فورٹ سینٹیمنٹ میں ایک اسکول یا کالج کے پرنسپل تھے اور فورٹ سینٹیمنٹ کوئٹے سے کندھار میں جو راستہ جاتا ہے کندھار کابل کو اس میں واقع تھا. نہیں وہ ہندوستان سے بھی خارج, وہ ایک طرح ہندوستان میں شامل تھا سیاسی اور جغرافیائی حیثیت سے, سیاسی حیثیت سے, انتظامی حیثیت سے, مگر وہ افغانستان کو ایک ٹکڑا ہمارا اس کی احتجاج ہے. اور میں لائبریری سے بیٹھا وہاں بریلی سے شہر کے سفر ہوئے. ہم لوگ لاہور کے وہاں مودودی نصیر اللہ مودودی حیات تھے, اس سے ملے. اس کے بعد ہم نے کوئٹے کا سفر کیا اور ایک درہ آتا ہے جو بڑا خطرناک ہے, سعید صاحب گزرے تھے آپ کے ساتھ مجاہدین کے ساتھ درے سے ہم لوگ گزرے. اور اس بعد کوئٹے پہنچے, رمضان شروع ہو گیا. پہلے ہم نے رمضان چاند نہیں دیکھا, اس کے بعد وہاں سے فوج سے نمل گئے اور ان کو ہم نے آمادہ کیا, وہ ہمارے ساتھ ہو گئے. اور وہاں سے یہ تہوار کے پہلے ہم دینی مرکزوں کو دیکھیں گے کہاں کیا کام ہو رہا ہے, اس نوجے میں کام ہو رہا ہے, ہم کس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں یا پھر ہمیں الگ کوئی مرکز قائم کرنا ہوگا. چنانچہ ہم 3 آدمی یہ فقائے ثلاثہ میں حضور صاحب حضرت بھائی صاحب کی وہ چلے اور سب سے اور یہ طے کیا کہ دیوبند جانا ہے, رائے پور جانا ہے, تھانہ بھون جانا ہے اور جو دینی مرکز وہاں جانا ہے. اگر وہاں کوئی کام ایسا ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, جو اس میں اضافہ کر سکتے ہیں یا کرا سکتے ہیں تو ہم پھر اسی پر قناعت کریں اور ایک وزیر کار کرا شامل ہو جائیں. چنانچہ ہم وہاں سے سہارنپور آئے, سہارنپور سے رائے پور گئے. رائے پور میں ہمارے اور مولانا حضور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد دونوں کے مولانا شاہ خالد صاحب رائے پور تشریف رکھتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ نظام الدین جائیے اور وہاں تبلیغی کام بھی دیکھیے, اس کے بعد کوئی فیصلہ کیجیے. ہم لوگ نظام الدین آئے. اس وقت سے ہمارا تبلیغی کام سے تعلق رابطہ قائم و بہت گہرا رابطہ جس کا سب احساس سب کو تھا. اعتراف مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی قدر کرتے تھے اور جانتے تھے کہ سب طبقہ علماء میں اس آواز کو پہنچانے والے اس وقت خاص طور پہ یہ 2 ہیں جن کا تعلق مداری شرعیہ سے بھی ہے اور دینی ترین نصاب سے بھی ہے اور پھر دین کی جو دینی علوم و ثقافت ہے اس سے بھی ہے. بڑی قدر کی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم دونوں کا مل کام شریک ہو گئے, شریک رہے.
عرصے تک الحمدللہ آخر تک ہمارا ان کا دونوں کا ساتھ رہا. یہاں تک تبلیغ جماعت کی فاتحیت کا تعلق ہے, ضرورت کا تعلق ہے, فاتحیت کا تعلق, اس سے ہم لوگ اس میں ہم لوگ کبھی شک نہیں ہوا. اور جو تعلق ہو سکتا تو ہم نے کیا. بڑے بڑے اجتماعات میں شریک ہوئے, میوات کے سفر کیے, دورے کیے, اور پھر ہندوستان سے باہر بھی گئے. اس کے بعد اس چیز بیان کر دی مجھے کہ مولانا کے دل میں علماء بڑے بڑے فضلا اور بڑے بڑے عالمگیر و ظاہرین کے ان میں سے بہت کثیر تعداد کے مقابلے, نہیں کہتے کہ سب کے مقابلے میں, کثیر تعداد کے مقابلے میں ملت اسلامیہ انڈیا کی عزت اور اس کا آزادی کے ساتھ رہنا, باعزت کے خبر رہنا, آزاد اور اپنے عمل میں اور اپنے وجود کو اپنے حقائق کو قائم رکھنے میں پوری قدرت رکھنا اور استطاعت رکھنا, یہ جتنا مولانا کے ذہن میں واضح تھا وہ کم علماء کے ذہن واضح ہوگا. ہندوستان میں رہنے کے لیے ضروری ہے یہاں کے مسلم ہے اور اس کی جو والا بھی ہے, مذہب بھی ہے اور تہذیب بھی ہے اور زبان بھی ہے اور ثقافت کلچر بھی ہے اور سیاسی مقاصد بھی ہیں, اور پھر اس کی اکثریت ہے, اور پھر اس کے اندر پھر روایت کی پیدا کی گئی ہے. اس کو جتنا اس حقیقت کو موقع میں جتنا مولانا نے سمجھا کہ ہم لوگوں نے سمجھا ہوگا. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اسی زمانے میں جمشید اور کیلا میں فساد ہوا, ایسا فساد جو ہندوستان میں شاید اس سے پہلے بھی نہیں ہوا تھا, اس کے بعد بھی نہیں. یہاں تک کہ ہندو کانگریسی کا نام سے بڑے یاد نہیں آ رہا ہے, انہوں نے روایات صاحب خط لکھا تھا اور بہت حیرت دلائی تھی کہ ہندوستان میں کانگریس کے حکومت کی موجودگی میں اتنا بڑا فساد ہو. تو کہتے ہیں کہ 5,000 قریب مسلمان شہید ہوئے. تو مولانا گئے اور ان سب مقامات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آئے. میں کسی وجہ سے, کسی مجبوری سے, کسی بیماری وجہ سے ساتھ نہیں جا سکا تھا. آخر مجھ سے کہا کہ اب آپ کو جانا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے. مولانا عرفان صاحب ندوی مرحوم استاد کو لے کر میں نے سفر کیا رانچی کا, جمشید پور گیا, دیکھا اور وہاں خطابات ہوئے. اس میں بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہندو اور وہاں جمشید پور بڑا کارخانہ ہے, اس کے جو ذمہ دار سب شریک ہوئے. ہم نے وہاں مسلمانوں کے ساتھ کھیتوں پڑے ہوئے دیکھے, خربوزے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور دیواروں پر مسلمانوں کے خون کے نشان دیکھا. صاف صاف دیواروں پر کیا کہ مسلمان کا خون ہے, مسلمان کا خون. تو وہاں سے آنے کے بعد پھر ہم لوگ یہ رائے ہوئی کہ اب کوئی ایسی تنظیم قائم ہونی چاہیے مسلمانوں کی جو اس ملی مسئلے کو, ملت کے تحفظ کو, ملت کی عزت کو, ملت کی تعلق کی حفاظت کو اور اس کے مسلمان باقی رہنے کو اور ہندوستان کو اس میں بننے کے خطرے سے بچانے کو وہ اپنا مقصد بنائے, بنیادی مقصد بنائے, اس کے لیے کوشش کرے. چاہے مجلس سے مشاورت کیا کی تجویز ہوئی, مجلس مشاورت کا قیام ہوا جس کے بڑے محرک اور داعی اور قائد ڈاکٹر محمود صاحب مرحوم نے اللہ تعالیٰ کی مقصد فرمائے. پھر ہم مولانا سب شریک ہوئے. اس کے بعد پھر ایک سفر ہوا, سفر ہوتے رہے. دیکھیے ایک سفر ہوا میسور کا, کرناٹک کا. تو اس کے بعد بارے میں ہمارا رسالہ ہے دوبارہ دیا میسور میں مولانا حسین صاحب گئے. اور اس کے بعد برابر مولانا کا یہ حال رہا کہ وہ پھر فسادات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور پھر اس کے خلاف آواز بلند کرتے تھے, سفر کرتے تھے, دورے کرتے تھے, قائدین خریدتے تھے. یہ علماء نے بہت کم لوگوں کو یہ امتیاز حاصل رہا ہے جو مولانا کا حاصل ہے. پھر اس کے بعد دوسرا مولانا کا بہت بڑا کارنامہ اور ان کا امتیاز ہے جس کو ہم نے کہا کہ فرق منحرفہ کے محرفہ, ہم نام نہیں لیں گے, ان کا جو مفتی نام ہے وہ ہم نہیں لیں گے, لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ فرق منحرفہ کون ہے, فرق محرفہ کون ہے. فرق منحرفہ, فرق محرفہ دونوں کے مقابلے محاذ بنانا اور اس کو اپنا فرق سمجھنا, یہ کام اتنا مولانا نے کیا ہے. مولانا مرتضیٰ حسن صاحب کا انگوری ایسے ایک دو بزرگوں کو مستثنا کر کے خود ہمارے علماء حدیث صاحب میری رحمۃ اللہ علیہ جو علماء کے بانی ہیں, ان کا بھی حال یہی تھا کہ لوگوں نے بتایا اور اسی خاندان ان کی جگہ بتایا کہ جو لوگ اپنے کو بریلوی کہتے ہیں, بریلوی کہلائے جاتے ہیں, قادیانیوں نے ایک زمانے میں بہار کو انتخاب کیا اپنا مرکز بنانے کی ایمانی کی وجہ سے کہ بہار غلط موضوع جگہ ہے, اس کو مرکز بنانا چاہیے. تو مولانا
हमारे ईसा मुगैरी रहमतुल्लाह अलैह सारी मिशनरियों से मुनाजरे करते थे और दावत देते थे, वो ये मालूम करके बेचैन हो गए और उन्होंने मौलाना पूरी को बुलाया देवबंद से कि वो आके उनसे उनका मुकाबला करें और आम मुसलमानों को उनके अखलाक से महफूज रखने की कोशिश करें। बिल्कुल वहाँ शाहिद आनी थे, उन्होंने बताया कि जिस वक्त वहाँ मुनाजरा शुरू हुआ तो मौलाना मोहम्मद ईसा मुगैरी बावजूद थे सिलसिले में गिर गए और बराबर सिलसिले पड़े रहे, रोते रहे और दुआ करते रहे। यहाँ तक कि वहाँ से एक आदमी आया तो आप क्या कादियानियों की शिकस्त हुई और वहाँ जूते शॉट मारकर भाग गए। तब मौलाना ने सब उठाया। ये मोदी साहब के बारे में इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप भी समझे इसको। ये काम जितना मजदूर साहब ने उठाया, अपने जिम्मे लिया, ये सब रखा उसको और समझा। हमारे ही मेरे दोस्तान किसी बाहमियत और किसी दो आलिम ने नहीं किया था। कादियानी हो, बरेली हो, हमें मजबूरी से करके हमारी दिमाग से निकल गया। उनको हमारे भाई कह रहे थे कि मेरे वाले समझ जाए कि उनका मुकाबला करने, उनके असरात दूर करने के लिए इतना सरगर्म और सरगर्म के साथ इतना बाशऊर और अमीर आपने मुताबिक कहता हो कि हिंदुस्तान में इस नस्ल में और इस सदी के हमारे किसी ने नहीं किया। इसको उन लोगों ने हमारा उनके जबरदस्त मनाजिर है उनकी